السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت، نفس کی اصلاح، نفس کی پاکی۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نفس کی اصلاح، نفس کی پاکی، تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے، ضروری کیوں ہے؟ ہمارے لیے نفس کی اصلاح ضروری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے دو تین نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نفس کی اصلاح ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو سمجھیے کہ ہم نے سب کی اصلاح کر لی۔ اصلاح نفس میں سب کی اصلاح،
ہم نے اپنے تمام اعمال کی اصلاح کر، اس لیے کہ بہت ساری خرابیاں نفس کی خرابی سے جنم لیتی۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا، خبردار لوگوں سن لو، اچھی طرح اس بات کو جان لو، جسم انسانی میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے گا تو سب صحیح رہیں گے، پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر انسان کا دل صحیح ہے، صحت مند ہے، بیماریوں سے پاک صاف ہے، تو انسان کی زندگی باقی ہے۔ اگر انسان کے دل میں بیماری لگ جائے، خراب ہو جائے، تو انسان موت کا لقمہ بن جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، انسان لاکھ محنت کرے، کوشش کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، صدقات و خیرات کرے، حج عمرے کرے، ساری محنت کرنے کے بعد اگر اس کے نفس میں تھوڑی سی بھی ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، اس کے جذبات میں خرابی آ جائے، اللہ کے بجائے وہ غیر اللہ کے لیے اس کام کو انجام دے، اس کے دل میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، شہرت طلبی کا جذبہ پیدا ہو، ساری محنت، ساری کوشش برباد۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، نفس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح نفس ضروری ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو سمجھیے کہ تمہارے سارے اعمال درست رہیں گے۔ اگر نفس میں خرابی آ گئی، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو سمجھیے کہ تمہارے سارے اعمال، ساری نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ تو تزکیہ نفس، اصلاح نفس ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے سارے اعمال کی درستگی اسی پر منحصر ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، اصلاح نفس اس لیے ضروری ہے کہ ہم سے بہت سارے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ ہمارے نفس کی وجہ سے، نفس پر آمادہ، گناہوں پر آمادہ کرنے والا، گناہوں کی طرف لے جانے والا اگر کوئی چیز ہے تو انسان کا نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی پر لے جاتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ اس لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، گناہوں سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، مفسرین کے ایک قول کے مطابق یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر سکتا، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غلطیوں سے محفوظ ہوں، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اس کو برائی پر آمادہ کرتے رہتا ہے، برائی پر ابھارتے رہتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بالکل گناہوں سے، غلطیوں سے بری ہوں، پاک صاف۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو اس لیے گناہوں سے بچانے کے لیے انسان کو نفس کی اصلاح کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے
انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے گناہوں کی طرف لے جانے والے دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک داخلی طاقت، ایک خارجی طاقت۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک داخلی دشمن، ایک خارجی دشمن۔ خارجی دشمن شیطان ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، انسان کے دل میں برائی کا، گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے اتنی یہاں تک قدرت دی ہے کہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ خارجی دشمن ہے جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ اور شیطان کا داخلی دشمن اس کا نفس ہے جو اس کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، برائی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، انسان کا اپنا نفس۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، میں اپنے رب سے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، نفس کی برائی اور برے اعمال سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ انسان کا نفس اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے میں نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی، پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر خوف پیدا نہ ہو، ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جس نفس میں آسودگی نہ ہو، ہمیشہ حرص، لالچ کا جذبہ اس کے دل میں ہو، قناعت نہ ہو جس نفس میں، ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور ایسی دعا سے میں پناہ چاہتا ہوں جو دعا اے اللہ تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے اللہ سے، اور انسان کو کبھی بھی اپنے نفس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی الانسان اللہ یغتر بنفسہ، انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے وہ کبھی بھی اپنے نفس کے بارے میں دھوکے میں نہ مبتلا ہو۔ کیوں؟ وہ اس خوش فہمی میں رہے گا کہ میں مومن ہوں، متقی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، اس کو خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دو مضبوط طریقے اختیار کرتا ہے، دو راستوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، ایک شبہات کا راستہ اور دوسرے شہوات کا راستہ۔ ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، متقی ہے، توحید پرست ہے، اس کے دل میں شبہات پیدا کر دیتا ہے، شبہات ڈال دیتا ہے، کبھی اللہ کے تعلق سے، کبھی آخرت کے تعلق سے، کبھی صحابہ کے تعلق سے، کبھی اہل ایمان کے تعلق سے، کچھ غلط شبہات اس کے دل میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی شہوات کے راستے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، شہوات اور لذات کے فتنے میں اس کو مبتلا کر کے اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، خواہشات کے فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا ترمذی کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں کیا ہوتی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعائیں کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، میرا دل کسی باطل دین، کسی باطل فکر و نظر کی طرف مائل نہ ہو، بدعقیدگی کا کوئی شائبہ میرے دل میں نہ آنے پائے، شیطان شبہات کے راستے سے مجھے گمراہ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو،
نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا، برائی پر آمادہ کرنے والا انسان کا نفس ہے، اس لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ تیسری چیز، اصلاح نفس، تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ ہم رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کریں، دنیا سے ہم اس حال میں رخصت ہو کہ ہم اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہوں سے، گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے اپنے نفس کو پاک صاف کریں، تب جا کر کے ہم رب العالمین کے پاس کامیاب ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو رذائل سے، گناہوں سے، معصیت کی گندگی سے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، ایسا شخص رب کے پاس کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ہلاک ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے گندا رکھا۔ بغیر تزکیہ نفس کے، اصلاح نفس کے رب کے پاس کامیابی ممکن نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو سورہ شورى میں مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 80 پر 7، 80 پر 8 اور 80 پر 9 میں یہ دعا آپ کو ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب، تو مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لے جس دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، خبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، قیامت کی دن کی رسوائی سے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ وہ قیامت کا دن جس دن نہ انسان کا مال اسے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی اللہ کے پاس کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، پاک صاف دل لے کر کے جو اللہ کے پاس آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد قلب صحیح، صحیح سالم پاک صاف دل، اور یہ دل مومن کا دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کے دل کے بارے میں کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کافروں اور منافقوں کا دل بیمار ہوتا ہے، ان کے دل میں عقیدے کی خرابی ہے، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، اس لیے ان کا دل مریض ہے، بیمار۔ اور پاک صاف دل لے کر کے جو اللہ کے پاس جائے گا وہی اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ اس لیے تزکیہ نفس، اصلاح نفس اس لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز، تزکیہ نفس یہ اتنا اہم چیز ہے، نفس کی اصلاح، نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت، نفس کی پاکی، یہ اتنی ضروری اور اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ وہ رسول قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے، گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں شرک کی گندگیاں تھیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں بت پرستی کی غلاظت بیٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ جو ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے،
غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، غیر اللہ پر توکل کر رہے تھے، غیر اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، تزکیہ نفس، نفس کی پاکی، نفس کی تربیت، نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح، نفس کی پاکی ہم کن چیزوں سے کریں؟ نفس کی اصلاح، نفس کی پاکی ہر طرح کے گناہوں سے، گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے نفس کو ہم پاک کریں۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے غلط کرتوت کی وجہ سے سیاہی چھا چکی، پورا دل ان کا سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ترمذی کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس کے دل پر ایک سیاہی لگا دی جاتی ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اگر انسان غلطی کر کے گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر لیا، اللہ سے استغفار کر لیا، گناہ کو چھوڑ دیا، وہ سیاہی، وہ کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے، غلطی پر غلطی کر رہا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ سے استغفار نہیں کرتا، وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پورا دل سیاہ ہو جاتا، پورا دل کالا ہو جاتا۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب دل میں خیر کی بات، اچھی بات، بھلی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو، ایسے دل میں صحیح چیز سمجھنے اور سوچنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت اس کے دل سے نکل جائے گی، گناہوں کی لذت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے گناہوں کی غلاظت سے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ، بدعقیدگی کا گناہ، غلط افکار و نظریات سے اپنے نفس کو پاک کرے۔ اور اسی طرح سے گناہوں میں ایک اور گناہ جس کی وجہ سے انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، وہ ہے بغض و حسد، کینہ اور کپٹ، دلوں میں رنجشیں رکھنا، عداوتیں رکھنا۔ یہ ایسا مرض ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ہم اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ، اس قسم کی بیماریوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی اہل ایمان کو کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دل میں کسی بھی مومن بھائی کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھ، میرا دل پاک صاف رہے ہر ایک کے تعلق سے، میرے دل میں کسی بھی مومن مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، رنجش اور نفرت نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی انسان کو، کسی انسان کی ترقی، اس کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، دل ہی دل میں گھٹتا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہے، دل میں ارمان قائم کرتا ہے کاش کہ یہ انسان برباد ہو جائے، کاش کہ یہ انسان ذلیل ہو جائے، کاش کہ یہ انسان رسوا ہو جائے۔ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اپنے دل میں حسد کے جذبات پالتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایسا گناہ ہے جو آسمان پر سب سے پہلے ہوا اور زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ یہ حسد۔ آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی حسد، اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی حسد۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس نے حسد کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا، اس کو یہ چیز گوارا نہیں، برداشت نہیں کہ میں بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی کو سجدہ کیسے کرے۔ اسے آدم علیہ السلام کے تعلق سے حسد ہو گیا کہ کیسے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار پائے۔ اس نے حسد کے جذبات میں آ کر کے اللہ کے حکم کا صاف انکار کر دیا۔ آدم کے پہلے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حسد کے جذبات میں آ کر کے کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو گئی اور میری قربانی کیوں نہیں قبول۔ اسے اپنے بھائی سے حسد ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، حسد، کینہ، کپٹ جیسی برائیوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ایسی گندگی ہے جو آپ رب کی رحمت سے آپ کو محروم کر دی، آپ کے گناہوں کی مغفرت سے آپ محروم ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہفتے میں ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے بہت سارے مومنوں اور موحدوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے رنجش رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس وقت تک جب تک یہ آپس میں مل نہ جائے، آپس میں یہ صلح نہ کر لے، آپس کی رنجش کو جب تک یہ ختم نہ کر لے، جب تک یہ اپنے دلوں کو پاک صاف نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس لیے اس برائی سے اپنے نفس کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ پھر بزرگوں اور دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں؟ تزکیہ نفس کے ذرائع کیا ہیں؟ ہم نے جان لیا کہ نفس کا تزکیہ، نفس کی اصلاح ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفس کا تزکیہ، نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ تو ہمارے نفس کا تزکیہ کیسے ہو، ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں؟ اس کے بہت سارے اسباب و ذرائع۔ خلاصے کے طور پر اگر میں دو لفظوں میں کہوں تو نفس کے تزکیے کے لیے دو چیزیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ۔ تخلیہ اور تحلیہ کا معنی ہے، تخلیہ یعنی انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، برائیوں سے پاک رکھے، اس لیے کہ نفس گندا ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کا نفس پاک رہے گا۔ اور تحلیہ کہتے ہیں انسان نیکی اور بھلائی کے ہر کام انجام دے، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے کام کرے، اس لیے کہ نیکی اور بھلائی سے انسان کا نفس پاک صاف ہوتا ہے اور نفس کی غلاظت ختم ہوتی ہے۔ تو ایک ہے تخلیہ اور دوسرا تحلیہ۔ اس کی تفصیل علماء نے بیان کی کہ آدمی ایمان لائے، عمل صالح کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، رب العالمین سے استغفار کرے، بہت سارے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو تین اسباب ذکر کرتا ہوں تزکیہ نفس کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس پاک صاف ہو جائے، ہمارا نفس گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے اور ہم رب سے اس حال میں ملاقات کریں کہ ہمارا نفس ہر طرح کی غلاظت اور گندگیوں سے پاک صاف ہو، تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے اسباب و ذرائع میں ایک سبب ہے ذکر اللہ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ذکر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، غور کریں گے قرآن کی آیتوں میں، تو آپ کو بہت سی ایسی آیتیں ملیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے،
اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، دکان میں ہے مکان میں ہے کہیں بھی ہے، ہماری زبان رب کی تعریف، رب کی حمد و ثنا، رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے میں مصروف۔ اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40/1 اور 40/2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم کثرت سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے تم اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرو۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو، ایمان والوں کو جمعہ کی پابندی کرنے اور جمعہ کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو اب پھر آئندہ جمعہ اللہ کی یاد آئے گی ہمیں جمعہ سے جمعہ تک، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اللہ کی عبادت سے فارغ ہو گئے، اب اپنے کاروبار میں تجارت میں مصروف ہو جائیے، اللہ کا فضل تلاش کیجیے، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تو تمہیں کامیابی حاصل ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 35 میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثالی مرد اور مثالی خاتون کے 10 صفات ذکر کیے، 10 صفات مردوں کے اور 10 صفات عورتوں کے۔ ان 10 صفات میں اگر آپ غور کریں گے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت، فرما بردار مرد فرما بردار عورت، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، 10 صفات میں کسی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کثیرہ نہیں کہا، یعنی زیادہ صدقہ کرنے والے، زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، زیادہ روزہ رکھنے والے نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری صفت جو ذکر کی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے زیادہ۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے جس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نماز کی طرح آپ کو مسجد آنا ضروری ہے، مسجد میں آ کر کے ہی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ کہیں بھی رہیں، کسی حال میں بھی رہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی مثال۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ۔ مردہ کیسے ہے؟ بظاہر تو زندہ ہے لیکن ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل مر چکا ہے، اسی لیے وہ غلطی بھی کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی چھوڑتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا احساس، غلطی کا احساس اس کے دل میں پیدا نہیں، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جسم زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہوتا۔ کیوں دل مردہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں، اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ذکر اللہ ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی پاکی کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری۔ ذرا غور کیجئے، جو انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی زبان اکثر اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گی، وہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچائے گا، کسی کی چغلی نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس لیے کہ انسان سے سرزد ہونے والے بہت سارے گناہوں کا تعلق اس کی زبان۔ جو زبان رب کے ذکر میں مصروف رہے وہ زبان اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں،
نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، نفس کو گناہوں کی غلاظت سے پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کثرت سے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، دلوں کی سختی کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں سے ہمارے دل بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے حادثے ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دوسری چیز جو ہے وہ ہے کثرت ذکر الموت۔ کثرت سے ہم موت کے منظر کو یاد کریں، سوچیں، موت کے بعد کے جو مراحل ہے اس کا تصور اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت۔ اے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں اور خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو انسان موت کے منظر کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد کے مراحل کا تصور اپنے دلوں میں رکھتا ہے، وہ انسان، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر آتی ہے، وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم موت کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ذرا بھی نرمی پیدا نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الموت یا فانها تذکرکم الآخرہ۔ اے لوگو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ خبروں کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلائے گی یا آخرت کی یاد دلائے گی۔ جب تم قبرستان کی زیارت کرو گے، خبر کو اپنی نظر سے دیکھو گے، تو تمہیں اپنی خبر یاد آئے گی، تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آج ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ اور اسی لیے خبر کی زیارت کی دعا میں ہم یہ دعا کرتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بہت جلد تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہمیں بھی یہی آنا ہے۔ تو انسان کے دل میں نرمی ہوگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، برائی کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن ہمارا حال یہ ہے، خبروں کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں، خبروں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ذرا بھی نرمی نہیں آتی۔ آخرت کی فکر، قبر کے عذاب کا تصور ہمارے دلوں میں پیدا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں خبروں کے پاس کھڑے ہیں، موبائل فون میں بات چیت چل رہی ہے، دوستوں سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبر کے عذاب کا کوئی تصور نہیں ان کے دلوں میں ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کم سے کم ہم قبرستان جائیں، خبروں کی زیارت کرنے جائیں، کسی کی تدفین میں جائیں، تصور اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ ایک دن ہمیں یہیں آنا ہے، اور اس قبر کی تاریکی میں، اس کوٹھری میں اگر میرے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو صرف میرا عمل۔ میرے دوست و احباب، رشتے دار، سارے لوگ مجھے دفن کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر جائیں گے، میرے ساتھ اگر اس قبر کی تاریکی میں، اس تنہا کوٹھری میں اگر کوئی چیز ہوگی تو میری زندگی کا نیک عمل، اس نیک عمل کی میں تیاری کر لوں۔ یہ خبروں کی زیارت، لوگوں کی موت، لوگوں کے جنازے ہمیں یہ تصور دلاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوست، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کریں، نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے۔ اور ایک آخری چیز، تزکیے نفس کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے ہم خلوات میں، الخوف بالخلوات، تنہائیوں میں ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو تنہائیوں میں ہم یاد کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر غور کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یاد رکھیے، یہ ایسی خوبی ہے، تنہائیوں میں رب العالمین کا ڈر خوف ایک ایسی خوبی ہے جس کے لیے بڑی بڑی بشارتیں قرآن میں سنائی گئی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ سورہ قاف کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ جو لوگ مفسرین کے ایک قول کے مطابق خشیت بالغیب کہتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، جس طرح سے آدمی کھلم کھلا
اعلانیہ طور پر سب کے سامنے جب ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اسی طرح سے تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوبی حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اور اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کیا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا دائمی ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں اب تم جو چاہو گے ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور مزید ایک نعمت ہماری طرف سے رہے گی، اللہ کہے گا۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ رب العالمین کا دیدار، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ اللہ جس رب کو ہم دیکھے بغیر رب پر ایمان لے آئے، اس کے حکموں پر چلتے رہے، اس کی نافرمانی سے ہم بچتے رہے، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتی رب کی اس نعمت کو پا کر کے، اس نعمت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو اس لیے تنہائیوں میں ہم رب العالمین کا ڈر خوف پیدا کریں۔ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا بھی ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں پر غور کیا، مجھ سے کتنی زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، میرے قدم کتنے زیادہ ڈگمگائے ہیں، میری نظروں سے میں نے کتنے برے مناظر کو دیکھے، میرے کانوں سے کتنے گناہ کی چیزوں کو سنا ہے، میرے ہاتھوں نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، میری زبان نے کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، کتنوں کو گالی دی ہے، کتنوں کی غیبت کی ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ انسان اپنے نفس کا جائزہ لے، تنہائیوں میں، اکیلے میں رب کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرے، اور اس جذبے میں اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے نکل جائیں۔ یہ آنکھوں کے آنسو کے چند قطرے گناہوں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں، بند کمرے میں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں اس نے اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ رب کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر سے نکل جائے، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہ پڑے، جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم تنہائیوں میں اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی غلطیوں کو یاد کرے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرے، اور یاد رکھیے آخری بات کہ جس طرح سے تنہائیوں میں رب کو یاد کرنا، رب کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اسی طرح سے تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ۔ تنہائیوں میں رب سے ڈرنا جہاں بہت بڑی نیکی ہے، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان اس طرف متوجہ ہوں، اس بات کی طرف۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری تنہائیوں میں ہم کس حال میں ہیں، کتنا ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم جائزہ لیں، اور یاد رکھیے یہ تنہائی کی نافرمانی اور گناہ جو ہم بند کمرے میں کرتے ہیں، جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، جو چھپ کر کے کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ ابن ماجہ کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ان لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح، گرد و غبار کی طرح، ریت اور بالو کی طرح اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، بکھیر دے گا، ضائع کر دے۔ صحابہ سن کر ڈر گئے، کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، ان کی برائی کیا، ان کی غلطی کیا ہے کہ ان کی ساری نیکیاں بیکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی اصل غلطی یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پامالی کرتے تھے، ارتکاب کرتے تھے، برائیوں کا ارتکاب تنہائیوں میں کرتے تھے۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جہاں تنہائی میں اللہ سے ڈرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو تنہائی میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی نافرمانی۔ اس لیے ہم تنہائی کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نفس میں جو گناہوں کی غلاظت اور گندگیاں ہیں، اے اللہ تو ان کو پاک صاف کر دے، اور اصلاح نفس کے جو بھی اسباب و ذرائع ہیں، ان اسباب و ذرائع کو اختیار کر کے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔